حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھی ہماری طرح اور جس نے قبلہ کا احترام کیا اور جس نے حلال ذبیحہ کھایا وہ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہو گیا. وہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہو گیا. حضور نے کہا کہ جس نے نماز پڑھی ہماری طرح، یعنی فرائض واجبات حضور کی سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا. حضور کہیں جس نے نماز پڑھا، یہ قوم تو نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ گئی. آپ پڑھنے کی بات کرتے ہیں حضور، ہم تو خشوع کے ساتھ پڑھنے کی بات کہتے ہیں حضور. آپ اللہ کے خوف سے لرز کر نماز پڑھنے کی بات کہتے ہیں حضور، ہم تو مسجد ہی نہیں آئیں گے. یہ ہو گیا، مسجد ہی نہیں آئیں گے. حضور کہتے ہیں پڑھو ہماری طرح، اور آپ نے مسجد کا راستہ ہی بھلا دیا. اور پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہو روزی بند ہو رہی ہے، پھر کہتے ہو دشمن ہم پر غالب ہے، پھر کہتے ہو جادو ٹونا ہوا ہے، پھر کہتے ہو کین کرتب ہوا ہے. کچھ نہیں، یہ تیرے اعمال کی مار ہے. اب مجھے بتاؤ، پھر ہوگا کوئی مائی کا لال جو تمہارا گھر اجاڑ سکے، جس کی حفاظت خدا کرتا ہو؟ ہوگا کوئی مائی کا لال جو تمہارے مال کو آگ لگا سکے جب اللہ حفاظت کرتا ہو؟ میں چاہتا ہوں پلٹو اپنے رب کی طرف. پھر دہراتا ہوں، بار بار یہ روایت سامنے آتی ہے، جب 313 نہت تھے میدان بدر میں، دگج اور کڑیئر اور مضبوط طاقتور دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، تب ہم سب کے نبی کہاں تھے؟ کبھی پڑھا؟ نبی سجدے میں رو رہے تھے. سجدے میں طاقت ہے نا، سجدے میں. جبکہ ان کا پاور یہ ہے کہ زبان ہلاتے تو سارے کفار مکہ وہی مٹ جاتے، جو انگلی کے اشارے سے چاند چیر دیں، جو ڈوبے سورج کو واپس بلا لیں، درختوں کو قدموں میں حاضر کر لیں، اور پھر کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیں. جن کے پاس شکتی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس معجزہ ہے، وہ سجدے میں اس لیے رو رہے ہیں کہ میرے غلاموں کو سجدے کی طاقت کا پتہ چل جائے، تمہیں سجدے کی قوت کا پتہ چل جائے. اللہ نے ان سجدوں میں کتنی طاقت رکھی ہے، یہاں سے اندازہ لگاؤ. اے مسلمانوں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، بہت بڑی خطا کر رہے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا خسارہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث سنا تھا، مختصر 2 لائن میں بول دوں. آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی 1,81,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. ذرا کیلکولیٹر کر لینا، گھر میں جب صوفے سے پہ شان سے بیٹھنا نا، ٹانگیں پہ ٹانگیں رکھ کر کے شان کے ساتھ نمازیں چھوڑ کر، تب کیلکولیٹر چلانا، ہوش ٹھکانے لگ جائیں. جہنم وہ ہے، اللہ کی قسم، ایک سوئی کے نوک کے برابر اگر وہ کھل جائے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے. اس کی آنچ نہیں برداشت کر سکتے ہو. 1,81,00,000 سال کے لیے اگر ڈال دیا گیا، تمہارا کیا ہوگا تصور میں جا کر دیکھ لو. یا گھر میں جلتے ہوئے چولہے پہ اوپر 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھ کے دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کیا ہوگا. اور تم اس لیے مسلمان ہو کہ آخرت پر تمہارا یقین ہے ایسا ہی ہوگا. اور پھر یہ فرمان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، ایسا ہی ہوگا، وہ ٹلے گا نہیں. اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ ایک دن میں 5 مرتبہ 1,81,00,000 1,81,00,000 1,81,00,000 1,81,00,000
5 वक्त में जहन्नम का मुस्तहिक बन रहा हो, जिस बंदे पर दिन भर में 5 मर्तबा ये लानत हो रही हो कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जा रहा हो दिन में 5 मर्तबा, तो दुनिया में कौन सी खुशहाली देखेगा भाई।